اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 191 سے آج ہم نے آغاز کیا ہے تلاوت کا۔ قتال کا موضوع تھا اور پچھلی مرتبہ ایک ہی آیت 190 اس موضوع پر ہمارے سامنے تھی، اس پر ہم نے بات کی تھی اور یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرو گے، اب قتال کا میدان جو ہے وہ گرم ہوگا۔ تو یہ بات سامنے تھی کہ اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے قتال کا، جہاد کا، وہ بدی کو مٹانا ہے، وہ ظلم کے خاتمے کا ہے، وہ فتنے کے خاتمے کا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے یہاں بھی رکھی ہیں۔ اب یہاں پر بات ہی کی آج کی آیت میں جو بات آ رہی ہے، فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، انہیں مارو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ یعنی حالت جنگ میں۔ جب حالت جنگ قائم ہو گئی ہے تو اب کوئی رعایت کا معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ اب تو یہ ہے کہ جہاں بھی ملیں گے یہ یعنی میدان میں، حرم میں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی بات یہاں پر کچھ اس طرح سے انداز سے آ رہی ہے کہ جب یہ اس معاملے میں خود کسی حرمت کا لحاظ نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی کسی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ تو آگے بات کی اسی طرح فرمایا ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یعنی یہ معاملہ تو برابری کا ہے، اس بنیاد پر ہے کہ جو ظلم کیا ہے اب اس ظلم کو روکا جائے گا، اب اس ظلم کو جو ہے پھر وہاں پر اس کا اب اسے بدلہ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے تمہیں نکالا ہے یہاں سے تو تم بھی حق بجانب ہوگے اس معاملے میں کہ تم انہیں یہاں سے نکالو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اب یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے تو ایک اصولی بات بتائی، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید تر ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک یہ کام جو ہے، یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ ویسے فتنہ آزمائش کے لیے بھی کہتے ہیں، آزمائش کا مضمون اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ ہی ہے جو آزمائش میں کسی کو ڈالتا ہے یا اس کو آزمائش مبتلا کرے، اس انسان کا یہ کام نہیں ہے، اسے حق حاصل نہیں ہے کہ دوسروں کو اس طرح کرے، تو بہرحال وہ پہلو بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ کسی شخص کے، کسی فرد کے، کسی گروہ کے، کسی قوم کے رائج الوقت جو طریقے ہیں انہیں چھوڑ کر کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کر لینا اور پھر انہیں اس پر مجبور کرنا، اس بنیاد پر ان پر ظلم کرنا، اس بنیاد پر انہیں کو تشدد کا نشانہ بنانا کہ انہوں نے اس رائج الوقت طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے۔ یہ بات نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بات یہ ہے کہ کوئی جرم ہے کہ یا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ سب بس بنیاد کیا ہے؟ چونکہ کفر کا نظام ہے لہذا آپ کافر رہیں، آپ مسلمان ہوں گے تو آپ پر ظلم کیا جائے گا۔ اس وقت ظلم کی بنیاد کیا تھی؟ مکے میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا تھا اس ظلم کی بنیاد صرف یہی تھی کہ انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر اور توحید کو اختیار کر لیا ہے، انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ ابھی نہ کوئی مارکا ہے، نہ کوئی قتال ہے، نہ کوئی ایسی کشمکش وجود میں آ رہی ہے، لیکن پتہ ہے کہ ہوگی،
جب یہ بات آگے چلے گی تو یہی سب کچھ ہوگا. جب کہتا کوئی آدمی ایسا نکل کے آ جائے جو یہ بات کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ بات کہہ دینا ہی خود بہت بڑا کام تھا. یہ تو عاد ہے کہ معبود ہونے سے بھی کیا فرق پڑتا ہے، نہ ہونے سے بھی کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو بات اس طرح اس مقام پر چلی گئی ہے. ورنہ جب یہ خیر واقعہ ہو جائے، یہ حقیقت بن جائے کہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، تو پھر انہیں اندازہ ہے کہ آج تو یہ کہہ رہے ہیں، جب انہیں طاقت حاصل ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات پھر نافذ کر دیں گے، پھر عملہ بھی کام ہو جائے گا، پھر ان کے لیے وہ مقام باقی نہیں رہے گا. تو غرض یہ کہ یہ بات کہ انہوں نے مجبور کیا لوگوں کو. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ انسانوں کی مرضی. اللہ نے خود جو ہے انسانوں کو اس بات کی آزادی دی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ مجبور نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم رہے، اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، یعنی آزادی دے رکھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں زبردستی نہیں کی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اسی بنیاد پر کہ قبول کرو یا نہ کرو، مرضی ہے. تو جب اللہ نے جو کہ واقعی معبود ہے، جو واقعی دین حق ہے، اس پر مجبور نہیں کیا کہ بھائی یہ تو صحیح تو یہی ہے، سب غلط ہے، یہ بت پرستی، یہ شرک، یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ معبود ہے، تمہیں پیدا دلائل ہے نا، پیدا کیا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ساری ذمہ دار سب اسی کی طرف ہے. وہ تمہارا رب ہے، لہٰذا اسے نہیں مانو گے تو پھر کیسے؟ لیکن نہ ماننے کا نتیجہ آخرت میں اٹھا کے رکھ دیا. نہ ماننے کا نتیجہ دنیا میں اس اعتبار سے نہیں کہ سزا ملے گی. یہ الگ بات ہے کہ اس غلط کام پہ کرنے کا غلط نتیجہ سامنے آئے گا. جو غلط کرے غلط نتیجہ بھی دیکھے گا، وہ الگ معاملہ اس کے ساتھ اس حوالے سے آئے گا. لیکن مجبور نہیں کیا جائے گا. تو کسی اور کو کیسے اجازت دی جا سکتی کہ وہ مجبور کرے لوگوں کو؟ یعنی جب لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا تو پھر انہیں دین اسلام قبول کرنے والے جو یعنی کسی چھوڑ کر غیر اسلام قبول کرنے پر پھر انہیں کیسے مجبور کیا جائے گا؟ بت پرستی پر مجبور کیا جائے، انہیں جو ہے کسی اور شرک پر مجبور کیا جائے، یا کسی اور نظام پر انہیں زبردستی لایا جائے، کوئی گنجائش نہیں. تو یہ فتنہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے، اپنی مرضی سے کریں جو کرنا ہے. یعنی وہاں سارا ظلم اسی بنیاد پر، مار پیٹ، ظلم، تشدد، یہ سارا اسی پر ہے کہ یہ کام چھوڑو، یہ کام ختم کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ فتنہ جو ہے جو انہوں نے برپا کیا ہے یہ قتل سے، یعنی اب قتال کا معاملہ آ گیا. یہ تو بڑا مشکل کا، یہ کیسا کام ہے یہ؟ یعنی بعض لوگ جو ہیں اس بات کو قبول نہیں کرتے یا پسند نہیں کرتے کہ صاحب یہ تشدد اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ ادھر سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو تشدد ہے اور آدمی کو اس کے نظریے کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے دینا، یہ اس سے زیادہ شدید ہے. اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں اور واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے. اصحاب کہف جو ہیں اپنے دین کو نہیں چھوڑا، جان بچا کے انہوں نے وطن چھوڑ دیا، لوگوں کو چھوڑ دیا، غار میں جا کے پناہ لے لی. اسی لیے کہ یہ بات اپنی جگہ تھی کہ اس نظریے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور خدائے واحد واحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اور بتوں کی پوجا کرے. یعنی کوئی بات ہی نہیں، انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. انسان اس بنیاد پر ہے، یعنی موت و زندگی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کیا، چلتی پھرتی لاشیں نہیں چاہیے. انسان ہے تو انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، جیتا جاگتا، یہ گویا کہیے کہ انقلابی اللہ نے جو بنایا ہے اسے، اس کی شخصیت ہے. اگر اس کے اندر یہ نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. تو جو لوگ یہ رویہ اختیار کر رہے تھے، اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ یہ مردہ ہیں، مردوں کو سناؤ گے تم؟ یہ چلتی پھرتی لاشیں. اللہ نے کہا یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں سینوں میں. یعنی انسان کی یہ کیفیت ہے. تو اصل تو یہ بات یہی ہے کہ جو اپنی اس حقیقت کو نہیں پہچانتا، انسان کو جو شرف ملا ہے، مقام ملا ہے، اس کو اپنے پہچاننا ہے، اس کو حیثیت کو دیکھنا اور اختیار کرنا ہے. وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہے، وہ حشرات الارض کی طرح نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے، وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. وہ اپنا ایک پورا تشخص رکھتا ہے. کہا تھا نا علامہ نے تو کیا کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر. خودی کیا ہے؟ یہ فلسفہ خودی کیا چیز ہے؟ یہ انسان کا فلسفہ خودی ہے، جہاں پر اس کی خودی ختم ہو جائے، یعنی انسان کی انسانیت ہی نہ رہے، باقی پھر وہ انسان کیا ہے جس کے اندر کوئی گویا اپنے تشخص کا احساس ہی نہیں. مجھے اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، مجھے مقام دیا ہے، خلافت کا منصب. غرض یہ کہ جب پہچان رہا ہے اسے مجبور کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ شدید ہے، لہذا فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کا میدان آئے گا. یہ بتایا. آگے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اب یہ اسی بات جو پیچھے تھی نا، جہاں یہ ملے مارو. کیا کہا کہ اگر یہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب تک یہ
مسجد حرام کے پاس قتال سے رکے رہیں تو تم بھی رکے رہو. حتیٰ یقاتلوکم فیہ، پھر اگر وہ وہاں تم سے لڑیں، یعنی پھر اگر وہ وہاں تم سے، یہاں حتیٰ یقاتلوکم، وہاں پر وہ تم سے لڑیں تو پھر کیا ہے؟ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر جو تم سے لڑے پھر تم اس سے لڑو. اب یہ کہ صاحب ہم تو حرم کی حرمت کیسے پامال کریں؟ صحیح بات ہے، حرم کی حرمت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر حرم کی حرمت کو سامنے والا پامال کرے گا تو اب ہم اس لیے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے رہیں گے کہ بھئی ہم تو حرم کی حرمت کو قائم رکھیں گے. نہیں، پھر اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا. پھر جو ہے وہ حرم کی حرمت اس کے لیے مفید نہیں ہوگی. جیسے ایک آدمی کی جان محترم ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کر دے جس سے اس کی جان کا احترام ختم ہو جائے تو قتل کر دیا جائے گا. یعنی جواب میں، یعنی عدالت جو ہے فیصلہ ہوگا، حکومت یہ اس کے مطابق کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قصاص میں قتل کیا جائے گا. یعنی اس نے اپنی جان کی حرمت خود ختم کر دی. تو جس نے حرم کی حرمت کو ختم کیا تو پھر اسے اس حرمت کا کوئی، اس تقدس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ملے گا. تو کیا کہا؟ جب تک یہ تم سے وہاں نہ لڑیں تم بھی سے نہیں لڑو، اور جب یہ تم سے لڑے تو پھر کیا ہوگا؟ جو تم سے لڑے فقتلوہم، پھر تم بھی انہیں مارو. کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی یہی سزا ہے. کافروں کا یہی معاملہ ہے کہ ان کی یہی سزا ہے. ان کے پاس بھی یہ بات اپنی جگہ پر پہلے سے موجود تھی کہ حرم کی حرمت کیا ہے اور حرم کا احترام کیا ہے، اور حرم میں لڑنا نہیں ہے، حرم میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. عالم یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھے، یعنی یہ محاورتاً بات ہے یہ، تو وہاں سے بھی نظر چرا کے نکل جائے، حالانکہ بدلہ و انتقام ان کی سرش میں تھا. یعنی پھر یہ نہ کرے حرم کے لیے. لیکن یہاں کیا بات ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی کہ انہوں نے جو ہے اس شہر میں تمہیں حلال کر لیا. یعنی رسول کو مارنا حلال ہے. جانور نہیں ماریں گے، درخت نہیں کاٹیں گے، کسی کو ساتھ، لیکن اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں کو حرم میں مار رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حرم کی حرمت جو پامال نہیں ہو رہی. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ تو ان کے لیے کیا حرم کی حرمت ہے؟ تو جو لوگ یہ کام اتنے بڑے ظلم کریں اور پھر کہیں صاحب حرم کے دیکھو، حرم کی حرمت دیکھو، تو یہ بات انہیں کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ بعد آ جائیں، یعنی وہاں لڑنے سے یا ویسے بعد آ جائیں، چھوڑ دیں یہ حرکتیں، تو پھر کیا ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا ہے یہ؟ پھر کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی غلط کاری سے باز آ جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ نہیں صاحب یہ کل بھی غلط تھا لہذا آج کیسے صحیح ہوگا. اللہ نے یہ راستہ ہمیشہ کھول کے رکھا ہے. یہ بندوں پر اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے یہ کہ اس نے بڑے سے بڑے مجرم کو، بڑے سے بڑے ظالم کے لیے کیا رکھا ہے؟ واپس آؤ، راستہ کھلا ہے، آ سکتے ہو. بعد آ جائیں اب کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ. تو بڑے بڑے جرم کرنے والے جو ہیں انہیں بھی اسلام نے پناہ دی ہے، اسلام نے انہیں بھی گویا قبول کر لیا. اور یہ آپ کے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں. تو کیا کہا؟ اگر یہ بعد آ جائیں یعنی کام چھوڑ دیں. اچھا، اس میں ضروری نہیں کہ اسلام قبول کرنے کی بات ہو. جو لوگ سازشیں کرتے، جو لوگ مسلمانوں کو ستاتے یا ان کا مقابلہ کرتے، اگر وہ اس سے بھی بعد آ جائیں گے تب بھی انہیں نہیں چھڑا. ٹھیک ہے، چھوڑ گیا، چلا گیا تو بس ٹھیک ہے جاؤ. فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. یہ جو آیت ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ. اور یہ بات جو ہے آپ اس سے پہلے، اس کے بعد جو ہے سورہ انفال میں بھی دیکھیں گے. سورہ انفال بھی غزوہ بدر کے بعد ہوئی ہے، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، اس کے بعد ہی ہے. یہ بھی 2 ہجری کے قریب، یعنی پہلی ہجری 2 ہجری کے درمیان کا معاملہ ہے یہ. تو وہ قریب قریب، لیکن وہ مارکے کے بعد ہے، یہ مارکے سے پہلے. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اور ان سے لڑو. وقاتلوہم، یہ بات جو ہو رہی ہے وقاتلوہم حتی، یہاں تک کہ، یعنی کب تک یہ لڑائی جاری رہے گی، کب تک یہ مارکا بنا سجا رہے گا، اس سے میدان کب تک ہے یہ؟ حتی، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. ویکون الدین للہ، دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے. ویکون الدین للہ. اب یہ جو معاملہ یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس پر ساری، یعنی گویا ہماری ذمہ داری کے اعتبار سے کس سے کہا جا رہا ہے؟ کون لڑے گا اور کس سے لڑے گا؟ یہاں جو بات ہے وقاتلوہم، اور ان سے لڑو. کن سے لڑو؟
اور کون لڑے؟ وہاں تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے، صحابہ سے بات ہو رہی ہے. اس وقت جو کون موجود ہے؟ اس وقت موجود ہے مشرکین موجود ہیں، ان سے لڑائی ہو رہی ہے. یہ وہاں جو لوگ مقابلے پر آ رہے ہیں ان سے لڑائی ہو رہی ہے. لیکن آج یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آج کیا ہوگا؟ یہ آیت معطل ہو گئی. مکہ تو ختم ہو گیا، مکہ تو فتح ہو چکا ہے، مکے کے اندر تو اسلام موجود ہے، یعنی وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ آیت اپنی جگہ موجود ہے، اس لیے کہ اس آیت کی بنیاد پر پھر صحابہ نے عرب سے نکل کر دنیا کی طرف رخ کیا. بھائی تم سے کہا تھا یہاں چلو مکہ فتح ہو گیا، مدینہ تو پہلے سے تمہارے پاس آ گیا، اور ٹھیک ہے چلو پورا عرب تمہیں مل گیا، اب تو ٹک کے بیٹھو، گھر میں بیٹھو، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب عرب فتح ہو گیا، پورا عرب تمہارے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ کے رخصت ہونے سے پہلے جو ہے پورا عرب جو ہے مسلمانوں کے پاس تھا، اسلام غالب ہو چکا، اب کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ایسا تو نہیں ہوا. خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آگے نکلنے کی بات ہوں گی. ایسا نہیں کہ صحابہ نے خود کیا یہ جیش اسامہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ جیش اسامہ جو عرب تو فتح ہو چکا تھا. یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں جو ہے وفات پر جو اس وقت تیاری تھی اور وہ رکا ہوا تھا، یہ حالات نظر آ رہے تھے لوگوں کو کیا ہونے والا ہے، اندازہ تھا اس بات کا. لہذا وہ لشکر جو اسے جانا تھا وہ لشکر رکا ہوا ہے. جیش اسامہ کہا جاتا ہے اسے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اللہ کے رسول وہ لشکر روانہ کر رہے تھے. وہ لشکر تو عرب سے باہر جا رہا تھا نا، بات اپنی جگہ پر رہی. اور اس کے بعد صحابہ باہر نکلے اور پوری دنیا جہاں تک ان کے بس میں رہا وہ گئے ہیں. انہوں نے وقت کی جو بڑی سپر طاقتیں، جو ان کی بڑی طاقتیں روم اور ایران دونوں کو جو ہے گویا صحیح کہ زیر نگی لائے ہیں. یہ سارا کیوں ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ کس کے لیے نکل رہے ہیں؟ کیا ان کے پیش نظر ہے؟ اگر مال کمانا ہے، اگر جگہ لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے، اگر یہ ہوا کہیے کہ یہ اپنی شہنشاہیت کو پھیلانا ہے تو شہنشاہ تو بنے. وہاں تو جن کے دور میں یہ سب کام ہو رہا ہے ان کے حالات دیکھیں. جو پہلے 2 خلیفہ راشد ہیں ان کا معاملہ تو بالکل ہی واضح ہمارے سامنے آتا ہے، کیا ان کا انداز ہے. تیسرے تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کو اتنی دولت دے رکھی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تیسرے تو وہ پہلے سے اتنی دولت تھی. ایسا نہیں کہ یہ جو گویا کہ یہ خلیفہ بننے کے بعد کی بات ہے، وہ تو پہلے سے اللہ نے انہیں جتنا کچھ دے رکھا تھا مسلمانوں کے اندر. ان کا تو اپنا ایک الگ معاملہ تھا. لیکن ان دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ اسی عالم ہے جس میں تھے، بلکہ اس سے بھی نیچے آ گئے. یعنی اپنے جو ان کا جسے کہا جائے کہ لیونگ اسٹینڈرڈ، طرز یعنی زندگی کا جو آپ جس اس پر ہیں اس میں اور نیچے آ گئے. یہ کیا کیسی یہ سلطنت ہے، کیسی حکومت ہے؟ تو اس لیے تھی نہیں، تو اسی لیے بات ہے یہ جو پیش نظر ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ جو معاملہ سارا ہے کیا ہے؟ یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا. آج بھی یہ آیت کوئی ایک آپ پڑھ لیں جس کے یعنی جتنے بھی مکتب آئے فکر دنیا میں مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ یہ آیت یہ جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے. منسوخ تو نہیں ہے، یہ آیت اپنی جگہ موجود ہے. یہ کام جاری ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے جب نبی موجود ہوتا ہے. یعنی سارے کام دوسرا حکم آ گیا یہ بات ہو گئی، تو ایسا تو نہیں ہے. صحابہ نے اس کے بعد سارا کام کیا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. دیکھیے ایک بات یہ ذمہ داری ہے، ادا کریں نہ کریں یہ الگ مسئلہ ہے. نماز پڑھنا ذمہ داری ہے نا سارے مسلمانوں کی. کوئی کہے گا نہیں ہے، اکثریت نہیں پڑھتی تو اس کے نہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کیا نماز ساقط ہو جائے گی؟ اکثریت نماز اگر نہیں پڑھتی ہے لیکن سارے مانتے نماز فرض ہے، صاحب پڑھنی چاہیے. اگر یہ کام آج امت نہیں کر رہی ہے تو کیا مطلب یہ کام ختم ہو گیا؟ کام تو اپنی جگہ باقی ہے، کام کر نہیں رہی. یعنی امت اگر امت کی حیثیت میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. امت تو ہے لیکن اپنے اصل پر نہیں آ رہی. یہ میرا بھائی ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، لیکن ہے تو بھائی، کرنا چاہیے اسے. بھائی رہے گا، کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ جو احکامات ہیں تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے. اب یہاں فتنہ کیا ہے؟ یہاں فتنہ ایک تو وہی تھا کہ یہ کیوں ظلم ہو رہا تھا. ظلم کی بنیاد کیا ہے؟ اختیار، اقتدار تھا نا انہیں حاصل معاشرے کے اندر. چودھری وہی تھے بھائی. چودھری تو ابو جہل ہی تھا، چودھری تو ولید بن وغیرہ، یعنی یہ لوگ تھے نا چودھری وہاں کے، اور ظلم کر رہے تھے. سارا نظام چل رہا تھا اس طرح سے. تو یہ بات کیا ہے؟ تو یہ جو طاقت ہے اقتدار کی، اختیار کی، اور جو یہ سیاسی، یہ ظلم سے چھین لی جائے گی. یہ اختیار اس کے پاس نہیں ہوگا.
یعنی نظام کون سا ہوگا؟ نظام اسلام کا. اور یہ کہا ہے نا یہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ جو باطل نظام کا، باطل کا جو اقتدار ہے، یہی فتنہ ہے. اس کا اختتام، خاتمہ، اور اسلام کا نظام عدل کا قائم ہونا، یعنی بالادست ہونا. بالادست ہونا یہ فتنے کے خاتمے کا معاملہ. یہاں تک یہ معاملہ جاری رہے گا. کتنا بڑا کام ہے، کتنا بات ہے نا یہ. اس کو دوسرے عنوان پہ وہاں دیکھ کے تو وہاں کیا ہے؟ وَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر غالب کرو اسے. یہ الفاظ ہے نا وہاں پر. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تو سارے ادیان پر غالب کب ہوگا؟ جب سب اس کے ماتحت ہو جائیں گے. یعنی انہیں اپنے دائرے میں، جبر نہیں ہے نا، اپنے دائرے کے اندر جتنی گنجائش اسلام نے رکھی ہیں اس حد تک انہیں عمل کرنے کا حاصل رہے گا. کرو اپنے دائرے کے اندر، لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا. اپنے ذاتی جو ان کے اپنے جسے کہا جاتا ہے نا کہ جس میں ان کے فیملی لاز، ان کے سارے اس اعتبار سے وہ سارے اس کے اندر آزاد ہیں. ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. سر بات ہو رہی ہے. بہرحال بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کی ہے، اور یہ معاملہ پہلے مرحلے کے اندر بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آیات ہیں یہ ابتدائی آیات ہیں جن میں قتال کا حکم ملا ہے. پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے، لیکن پہلی مرتبہ ہی بات پوری کر دی ہے. یہ کام کب تک چلے گا؟ یہ کام اب تک نہیں چلے گا کہ یہ جب تک یہ تم سے لڑنے آئے اس وقت تک یہ کام ہے. جب یہ معاملہ ختم ہو جائے تو بات ختم ہو جائے گی. تمہیں جو مقصد دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھو. تم عرب کے لیے نہیں ہو، تم صرف جو ہے کسی خاص خطے اور کسی خاص اس کے لیے نہیں ہو، بلکہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہیں تو رہتی دنیا تک کے لیے نکالا گیا. تم ایک ایسی امت ہو کہ اس کا کام یہی ہے کہ بس اب یہی امت ہے، یہ امت مسلمہ جسے دنیا کے اندر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اب جو آئے گا اسی کے اندر آئے گا. تو غرض یہ کہ اسی مرحلے کے اندر جہاں جب اصول بتا دیے کہ کوئی زیادتی نہیں کرنا، سارے معاملات واضح کر دیے، اس کے بعد کیا کہا؟ یہ لڑائی جاری رہے گی اس وقت تک. کب تک؟ تو اب اس میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ لڑائی کا مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد غلام بنانا نہیں ہے، مقصد کچھ اور حاصل کر. مقصد یہ ہے
فتنے کا خاتمہ ہونا ہے اور دین اللہ کے لیے ہونا ہے۔ اگر کسی لڑائی کے نتیجے میں یہ کام نہ ہو یا یہ ہدف نہ ہو تو وہ فی سبیل اللہ نہیں رہے گی۔ اگر کچھ اور مقصد آ جائے سامنے، بھئی یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مقصد بدل جائے گا، تو مقصد بدل جائے گا تو معاملہ بدل جائے گا۔ یہاں بتا دیا کہ پیش نظر کیا ہے۔ اگر یہ کام ویسے ہی ہو جاتا ہے ظاہر لڑائی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر یہ کام ایسے ہی ہو جائے، بغیر لڑائی کے یہ ہو جائے، اور یہ گویا کہیے کہ اسلام کا اقتدار قائم ہو جائے، یا لوگ مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو کر اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو معاملہ ہے صرف اسی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ لڑائی کی غرض و غایت کیا ہے، کس بنیاد پر یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، یہ کیوں قتال فی سبیل اللہ ہے۔ یہ ذات کے لیے نہیں ہے، میری بالادستی قائم ہو جائے، میری بالادستی قائم ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی دین کی بالادستی قائم ہو۔ اور اگر اپنی ذات کے لیے کیا تو پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے مسلمان کی جو لڑائی ہے وہ صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے لڑے گا کہ اللہ کا دین غالب ہو، اور کوئی کسی قسم کی لڑائی جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہیں آئے گی، فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہیں آئے گی۔ کچھ ایسی لڑائیاں بھی ہوں گی جو کہ ناجائز نہیں ہوں گی، ناجائز نہیں ہوں گی، مگر فی سبیل اللہ نہیں ہوں گی۔ کون سی؟ ہاں، اس کے اندر گنجائش رہے گی اگر اس کے پیچھے دین کا وہ تصور موجود ہو، جب رہے گی۔ لیکن ایک عام آدمی اپنے تحفظ کی لڑائی لڑتا ہے، کوئی اس پہ مارنے آ جاتا ہے، کچھ لڑنے آ جاتا ہے، کوئی اس پہ اسے غلام بنانے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی اس کے مفادات پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے آ جاتا ہے، لڑے گا۔ اسلام نے گنجائش رکھی، بات ہے یہ اپنی جگہ پر، اس کی حفاظت کے لیے یہ لڑائی ٹھیک ہوگی۔ دنیا میں جہاں جہاں کہیں کوئی کسی پر، اسلام کا نقطہ نظر اپنی جگہ پر، ہمارا جو کام وہ تو اس اعتبار سے کہ ہم تو دین کے لیے اور دین کی بالادستی ہو، یہ سارا کام کریں گے پہلے دن سے اور آخری دن تک۔ لیکن اگر کہیں کوئی اپنی آزادی کے تحفظ کی لڑے گا تو ٹھیک ہے، لڑے گا، وہ لڑائی غلط نہیں ہوگی، اس کی حمایت کی جائے گی۔ یا یہ کہ تحفظ کے لیے اپنے وطن کے، اپنے ملک کے سارا یہ اپنی جگہ رہے گا، تو فرق بہرحال رہے گا۔ یہ نہیں کہ اب یہ سب جو ہے، یہ سب کیا ہے، یہ ناجائز ہے، یا کہیں بھی کوئی امن قائم کرنے کے لیے یا دوسرے اعتبار سے کچھ اور کام ہے، کچھ اور ہوگا، تو اس کا دائرہ وہی رہے گا، اس کا معاملہ اسی طرح رہے گا۔ لیکن مسلمان جب اپنے اصل مقصد کی طرف آ جائیں گے تو پھر وہ ان چکروں سے باہر آ جائیں گے، پھر ان کے پاس اپنا ویژن ہوگا، پھر ان کے پاس اپنا کام ہوگا، پھر وہ اپنے مقصد کے لیے کام کریں گے۔ پھر وہ نہ انہیں اقوام متحدہ شیلٹر چاہیے، نہ اس کے لیے وہاں پر امن قائم کرنے، بھائی امن قائم کرنا ہے تو نسخہ ہمارے پاس ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم خود ایک وہ کہیے کہ وہ ذمہ دار فرد ہیں، یہ ذمہ دار قوم ہے، ذمہ دار امت ہے کہ جو اس دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر یہ بات واضح کی گئی کہ مسلمانوں کی لڑائی کا ہدف کیا ہے اور یہ کب تک جاری رہے گی۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ بعد آ جائیں، پھر وہی بات جو ابھی تھی کہ بعد آ جائے تو پھر اللہ غفور رحیم ہے۔ پھر یہاں کیا کہا؟ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ بعد آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر کسی پر جو ہے زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں کے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ہاں، جو ظالم ہوں گے پھر بھی کریں گے، باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کا معاملہ رہے گا اپنی جگہ۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے رہے، باقی ہو گیا معاملہ، ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، معاملات ہو گئے، لوگ مغلوب ہو گئے، بات مان گئے۔ تو اس طرح سے یہ بات کہ جب تک یہ کام مکمل ہو گیا بات ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ کریں گے تو ان کو جواب دیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں کسی پر کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں۔ پھر اس کے بعد الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے، شہر الحرام ماہ حرام، یہ بات پہلے آ گئی آپ کے سامنے۔ یعنی سال میں 4 مہینے جو ہیں یہ ماہ حرام کہلاتے ہیں۔ یہ اشہر حرم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، چونکہ آغاز کس چیز سے ہوا ہے؟ اللہ کے دین سے ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ باقیات موجود رہتی ہیں۔ اصل تو یہ تھا، اب بگاڑ آیا بگاڑ، یعنی کچھ نکالا، کچھ ڈالا، کچھ تو پیچھے والی بھی چیزیں باقی ہیں نا اپنی جگہ پر۔ اصل تو وہ تھا، اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن پتہ چلے کچھ تو تھا، وہ پتہ آثار بتاتے ہیں کہ یہاں کیا تھا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تھا، یہ 4 مہینے کا جو یہ اشہر حرم کا تصور مشرکین میں بھی پایا جاتا تھا، مشرکین مکہ میں پایا جاتا تھا۔ تو یہ وہی اسلام کی بنیاد پہ تھا کہ ان کے اصل تو اسلام تھی،
ابراہیم علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو ان سے آغاز ہوا ہے نا مکے کا. اسماعیل علیہ السلام نے اس کو ان کے آنے پر پھر تعمیر ہوا اور سب کچھ ہوا, پھر یہ بھی آیا, پھر دین ابراہیمی اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں. تو 4 مہینے آرام تھے اسی گھر کی وجہ سے, اس گھر کی بنیاد پر, یعنی حج اور عمرے کے لیے. حج کے 3 مہینے ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ آئے لوگ. حج تو صرف 5 دن کا ہوتا ہے, لیکن یہ پورا مہینہ, وہ بھی آگے بھی پورا مہینہ پیچھے بھی. تو اس کا مطلب کیا ہے, لوگ دور دراز سے آئیں گے تو آئیں گے, آنے کا موقع تو ہوگا, تب یہ امن ہوگا تو آئیں گے, امن نہیں ہوگا تو کیسے آئیں گے. یہ بات بھی حج کی شرائط میں, جس پر حج فرض ہوتا ہے, اس میں ایک بات یہ بھی ہے راستے میں امن ہو, تو امن کا انتظام کیا ہے. تو بھائی وہاں بھی رائج تھا, 4 مہینے مانتے تھے کہ ہاں بھائی 4 مہینے جو ہے لڑنا نہیں ہے, 4 مہینے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی ہے, اور شریف بن کے رہنا ہے سارا. یہ ان کے بعد حرم کا بڑا احترام سبھی ہے, حالانکہ اس کے اصل کو نہیں پہنچ رہے پھر بھی ہے. لیکن انہوں نے معاملہ کیا کر رکھا تھا, ان کے پاس کئی معاملات تھے. کبھی وہ جب کچھ کرنا ہوتا, اچھا چلو اس مہینے تو لڑ لے, اگلا مہینہ کر لیں گے, اس کے بدلے میں اس مہینے جو ہے ہم نہیں لڑیں گے. یعنی اٹھا کے ادھر سے ادھر کرنا ہے, سارے نصیحت قاعدے اور جو خرابیاں تھیں اس کو اپنی جگہ پر تھیں. لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ماہ حرام میں مشرک لڑنے آ جائیں تو اب ہم کیا کریں گے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے, یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اگر جیسے ابھی تھی کہ اگر وہ حرم میں لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے ان سے, ہم چھوڑیں گے نہیں اس بنیاد پر کہ یہ حرم ہے یہ. اگر کوئی حرم میں ہم پر حملہ کرے گا تو ہم حرم میں اس کو جواب دیں گے. یعنی بات ہو گئی اپنی جگہ پر. تو اب یہ گئے تھے نا, جب یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے, صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے تو وہاں کیا تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا اگر یہ بات پتہ چل گئی, یہ واقعہ ہو گیا کہ واقعتاً انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے, قتل کر دیا, تو کیا ہوگا, بیعت ہوئی تھی, بدلہ لے کے جائیں گے, لڑیں گے وہاں پر. وہیں حرم میں لڑنا تھا نا, بدلہ لے, اگر انہوں نے یہ کام کیا تو بدلہ لے کے جائیں گے, نہیں چھوڑیں گے. تیار تھے, بیعت دی, اللہ نے اسے بیعت رضوان کہا ہے. تو غرض یہ کہ اس بنیاد پر ہے یہ, جب بنیاد ڈھا دو گے تو کوئی احترام نہیں ہے, ختم. یہ بات بتائی. تو یہاں بھی کیا ہے, یہ اگر یہ ماہ حرام میں لڑنے سے بات ہے, ٹھیک ہے, ماہ حرام کا احترام ہم بھی کریں گے. لیکن اگر یہ ماہ حرام کا احترام نہیں کریں گے تو انہیں ماہ حرام میں جواب دیا جائے. الشہر الحرام بالشہر الحرام, یعنی یہ جو حرام مہینوں کا بدلہ حرام مہینے یہی ہے. لیکن اگر کریں گے کیا, والحرمات قصاص, ہر حرمت جو ہے اس کے بدلے کے حساب سے, اگر حرمت کا احترام کرو گے تو جواب میں حرمت کا احترام ہوگا. یعنی وہی اگر حرمت تم نے قائم رکھی تو بدلے میں ویسی قائم رہے گی. فمن اعتدى, لیکن اگر یہ جو زیادتی کریں علیکم تم پر, فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, تو پھر تم بھی ویسی ہی زیادتی ان پر کرو گے جیسی انہوں نے تم پر کی. یعنی اللہ نے مکمل طور پر یہ آزادی دی, ظلم سے منع کیا ہے, زیادتیوں سے منع کیا ہے, خود سے یہ حرمتوں کو پامال کرنے سے منع کیا ہے. لیکن اگر کوئی کرے گا تو پھر جواب پورا دیا جائے گا. تو اسی لیے کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ زیادتی کریں, فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ, تو ان پر بھی زیادتی کرو, بمثل ما اعتدى, پھر تم بھی جیسے 10 درازی کریں تم بھی 10 درازی کر سکتے ہو. کیسے, بمثل ما اعتدى علیہ, جیسے انہوں نے تم پر کی. تو ظاہر سی بات ہے پہلا معاملہ ان کا ہے. تو اس لیے یہ اس کے مرتکب نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے حرمت کو پامال کیا, یہ جواب دیا. فرمایا واتقوا اللہ, مگر یہ ہر معاملے میں طاقت کا استعمال, شروع میں بھی پچھلی دفعہ بھی یہی بات تھی, یہ بات اپنی جگہ کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے, یہ للہ فی اللہ ہے. یہ اس کے اندر انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر اور بس گویا کہیے کہ آپے سے باہر ہو کر اور جو چاہے کر ڈالو, نہیں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. مسلمان کی لڑائی کیا ہے, یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے, اس کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ کوئی ان اصولوں کو پامال نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی, اللہ کے رسول نے بتا دی. یعنی آداب جہاد سارے اس کے جو قوانین سب چیزیں ایک مکمل نظام ہے. تو بتا دیے تو کیا کہا, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا, اور خوب اچھی طرح جان لو, ان اللہ مع المتقین, اللہ متقین کے ساتھ ہے. مسلمان کی جو لڑائی ہے وہ اللہ کے سہارے ہوتی ہے. مسلمان کی لڑائی وہ جو یہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی یہ جو بات ہے, یہ اس کا بھروسہ تو سارا اس پہ ہے
اور اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ یہ اللہ کی ذات پر ہے. یہ ٹھیک ہے مسائل مہیا کرے گا، یہ مسائل مہیا کرے گا، سب کچھ کرے گا، مگر اس کا انحصار وسائل پر نہیں ہے. اگر وسائل پر ہوگا تو پھر لڑ نہیں سکتا. اسی لیے 313 اور 1000 کا کیا مقابلہ ہے؟ چند تلواریں اور اتنا بڑا اس کا کیا مقابلہ ہے؟ 2 گھوڑے اور 100 گھوڑا کیا مقابلہ ہے؟ مقابلہ تو نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے؟ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا ہے، آگے اللہ کا بھروسہ ہے. جو اپنے بس میں ہے وہ اپنا کام کریں گے. تو اس اعتبار سے وسائل کا معاملہ چاہے افرادی ہو چاہے مادی ہو جو بھی ہو، وہ اپنی جگہ پر اس کا معاملہ رہے گا. لیکن اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مدد، اللہ کا پر بھروسہ، اس کی بنیاد پر. تو اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تمہارا معاملہ ٹھیک ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. خوب اچھی طرح سن لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. اب یہ تو کافر ہیں سامنے، ان کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. وہ کافر ہیں، ان کا تو معاملہ ہے ہی کچھ نہیں. اب مسئلہ سارا ادھر ہی ہے. اگر میں تقویٰ کے اس معیار سے گر گیا تو اب میرے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. اب کیسے کام چلے گا؟ اللہ نے وہاں بھی کہا ہے نا، اس سورہ اس میں بھی آئے گا، بھی سورہ آل عمران میں بھی آئے گا، اور پھر آ کے انفال میں بھی آئے گا. سب جگہ یعنی جب جنگ ہے، غزوہ احد اور بدر، سب میں کیا کہا؟ ان تصبروا وتتقوا. اگر صبر اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو اللہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار دے گا. لیکن شرط کیا لگائی؟ شرط کنڈیشن نہیں ہے، ایسے نہیں ہے بغیر بس تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس جاؤ. تمہارا نام مسلمان ہے، تم عبد الرحمن اور عبداللہ ہو، لہذا اب اس کے ساتھ جو عبد العزیٰ کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، اب تو تم ہی فاتح ہو. نہیں، اللہ نے کہا اللہ متقین کے ساتھ ہے. اتقوا واتقوا اللہ، پہلے کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین. تو ایک بندہ مومن جو ہے وہ ہر موقع پر ہر معاملے میں اپنا جائزہ لیتا رہے گا کہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. اور جب مسئلہ تھوڑا سا بھی پیدا ہوا تو سارے لوگ جو اللہ کی مدد واپس چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ ایسا تو نہیں تھا معاذ اللہ کوئی ان کے اندر ایسا بڑا انقلاب آ، کوئی بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی تھی. دکھایا تھا کہ دیکھو وہ جو معیار ہے اس سے نیچے آئے تو مسئلہ ہو گیا. چند لوگ آئے، جو بھی کچھ ہوا، لیکن بہرحال اسی لیے بتا دیا کہ یہ اللہ جب چاہے جتنا چاہے رعایتیں دیتا ہے. ہم جیسے لوگ کچھ ہوا ہی نہیں پھر بھی مدد کرتا ہے ہماری. لیکن بات یہی ہے کہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ کہ تمہیں اللہ کی جنگ میں اللہ کے یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے. یہ اس کے بغیر بھی اللہ آج کل کے حالات میں مدد کرتا ہے ہماری، جہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ الگ پہلو ہے. مگر جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلو، جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلو، تو پھر اپنے معاملات کو ٹھیک رکھو اور جان لو کہ اللہ جو ہے متقین کے ساتھ ہے. آخری آیت اس سلسلے کی، اس کو بھی لیتے ہیں ابھی. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ. اب جب یہ سارا تناظر موجود ہے تو پھر کہاں پر پھر کون سی فی سبیل اللہ ہے؟ یعنی اس دین حق کی جو سربلندی کی لڑائی ہے، یہ جو سارا جہاد ہے، یہ جو قتال ہے، سارے معاملہ ہے، مارکا ہے، یہ اس میں مال چاہیے نہیں. یہ اس کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھیج رہے ہیں، پرواہ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کام کے لیے احتیاط دیجیے، انفاق کیجیے، اور لوگ انفاق کر رہے ہیں، لوگ انفاق کرتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سب کے باوجود غزوہ تبوک کے موقع پر جو آخری مارکا ہے اور بڑا اس کے اندر انتظام ہے اور بڑا اہم ہے وہ، اور جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا پورا مال لے کر آ گئے اور حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے، عثمان رضی اللہ عنہ بہت کچھ دے دیا. لیکن پھر بھی صورتحال کیا تھی؟ سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ لوگ آئے کہ ہم جہاد پہ جانا، آپ نے کہا میں تمہارے لیے سواریاں مہیا نہیں کر سکتا. یعنی صرف یہ اس سب کے باوجود بھی اتنا نہیں تھا کہ ہاں وہاں پر باری لگا کے لوگ سفر کر رہے تھے، باری لگا کے سفر کر رہے تھے. کیفیت کیا تھی؟ یعنی صورتحال یہ تو سواریاں میسر نہیں ہیں تو عیاشیاں کہاں سے ہوں گی کہ سب یہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، مشکل حالات کے اندر یہ سارے. تو بہرحال اس راستے میں انفاق کی ضرورت ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم من و سلوہ اتارتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ہم پہنچاتے ہیں آپ کو یہاں سے وہاں تک، آپ یہاں سے اٹھائیں گے اور لے جا کے سرحد پہ اتار دیں گے. یہ سارے کام نہیں، عام فطری انداز میں. اور اس کے اندر کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں یعنی خصوصیت کے ساتھ. یہ جو پیچھے بات کیا ہو رہی تھی، انسانیت کی معراج کیا ہے؟ فتنے کا خاتمہ ہو جائے اور دین اللہ کا قائم ہو جائے، ساری دنیا میں امن آ جائے.
ساری دنیا میں امن آ جائے گا، مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کر کے سرخرو ہو جائے گا اللہ کے سامنے. یہ بات ہوگی نا، یہ سارا کام ہوگا، یہ بڑا کام. اس کے نتائج تو پھر جو کچھ ہوں گے جو صحابہ کے دور میں ہوئے، بعد میں ہوئے، تجربہ ایک دنیا کر چکی ہے. یہ سارا کا سارا سب کچھ ہوگا. یہ کب ہوگا؟ یہ جب یہ کام مکمل ہوگا. جب یہ کام کیا جائے گا تو یہ ہوگا، اور جب یہ کام نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جس طرح ذلیل ہو رہے ہیں اس سے زیادہ ذلیل ہوں گے. یہ کام نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آج جو صورتحال ہے، آج جس صورتحال سے لوگ گزر رہے ہیں، آج جس طرح سے لوگ ستائے جاتے ہیں، بھائی پہلے ڈاکوؤں کو بھتہ دے دیتے، اب حکومت کو بھتہ دیتے ہیں. انہیں بھی دیتے، بلکہ انہیں بھی دیتے ہیں، انہیں بھی دیتے ہیں. یعنی آج جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ جب یہاں خرچ نہیں کرو گے تو یہاں خرچ کرو گے. جب صحیح راستے پہ نہیں آؤ گے تو غلط راستے پر تمہیں سب جو ہے سارے معاملات مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. حق کے ساتھ آؤ، حق کی جگہ پر آؤ، تاکہ یہ بات ہو. بھائی وہاں بھی خرچ کرنے والے کم ہیں کیا؟ لیکن وہ اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں. یہاں تو کیا بات ہے، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ سب لگا دو، اس کا بہترین بدلہ ملے گا. یہ معاشرے کے اندر سرکولیٹ کر کے تمہاری طرف واپس آ جائے گا. یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہوں گے. آج سب کچھ دیتے ہیں، یعنی جو اپنے پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں، یعنی ضرورت کے بعد نہیں، پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، پھر بجلی کے بل بھرتے ہیں اور گیس کے بل بھرتے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھا تھا کھانا نہیں کھاتے یہ کام کرتے ہیں. پتہ ہے کہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، یہ بات ان کو معلوم ہے. لیکن اسلام کے نظام عدل کے قیام کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں اس راستے میں اللہ مال لگاؤ، یعنی جان لگاؤ، مال لگاؤ. نہیں لگاؤ گے تو چاہے غریب آدمی ہو چاہے سرمایہ دار ہو، دونوں کو بھگتنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے؟ کہتے یہی ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ صرف خودکشی کی بات نہیں ہے، وہ بھی نکال سکتے ہیں اس سے. اصل بات یہی ہے، جب یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہلاکت کا گھر ہے. پھر یہ سارے مسائل کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. پھر یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. یہ جو آج طاقتیں ہیں، یہ صورتحال ہے، یہ جو دنیا کے اندر اب تو اس سے آگے بڑھ گئی نا بات. اب صرف یہ نہیں رہا کہ مقامی ظلم ہے، اب تو بین الاقوامی ظلم ہے. کبھی بھی یہ صورتحال بدل سکتی ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہر چیز کی حد بندی کے لیے، ہر چیز ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے قوت درکار ہے. اور یہ مالی قوت بھی ہوگی اور یہ جانی قوت بھی ہوگی. یہ بات اپنی جگہ ہے. یہ جو کہا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، شروع سے یہی حال رہے گا. اگر جرم ضعیفی یعنی یہی تمہاری کمزوریاں ایسی رہی، ذات کے لیے جیتے ہیں سارے لوگ، ذاتی کا معاملہ ہے بس، اب میرا گھر، میری بچے، میرا تجوری، میرے سارے معاملات، تو نتیجہ کیا ہے؟ مجموعی حیثیت سے آپ کمزور ہیں. اس حیثیت سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور جو چاہتے ہیں وہ جب چاہتے ہیں، جس کا جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اجتماعیت، یہ جو دین کی بات ہے، یہ اگر وہ قوت وہاں پہنچاؤ گے، اس کے لیے مال بھی لگاؤ گے، اس کے لیے جان بھی لگاؤ گے، تو اپنی ذات کا تحفظ بھی کرو گے. ایک طرف یہ کہ اللہ کے دین کے یعنی جو ذمہ داری وہ پوری کرو گے، جنت ملے گی. دوسری طرف کیا ہے؟ اپنی ذات کا تحفظ کرو گے. ایک آدمی تحفظ کرتے ہوئے جب مارا جاتا ہے، کچھ تو اطمینان ہوتا ہے جو میرے بس میں کیا. ایک جو ہے ایسے ہاتھ پاؤں ڈال کے جب پتہ چلتا ہے ایسے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. تو کچھ کر کے کرو، پتہ چلے کہ کچھ کیا ہے یہ. تو آج بھی یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، نیکی، احسان. احسان کیا ہے؟ یعنی آدمی دیکھے جو اس کے بس میں اس سے زیادہ اسے کرنے کی بات ہے ہر معاملے میں. اسی اعتبار سے یہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے انہیں. تو جب اللہ کے پسندیدہ بنو گے، جب اللہ کے پسندیدہ بنو گے تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل آ لو. اور جب اللہ کے ناپسندیدہ بن گئے، جو ہمارا رویہ ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر سی بات ہے پھر جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. تو یہ سارا یہ دین ہے، یہ ساری قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ آج کھو گئی ہے. یہ آج کھو گئی ہے. آج نہ ممبر پہ ہیں یہ، نہ خطیبوں کے پاس ہے یہ بات ہے، یہ کام ہے یہ. یعنی اس اعتبار اس طرح سے یہ لیکن قرآن کی آیات ہے،
انہیں پڑھنا ہے تو اسی طرح پڑھنا ہے، انہیں سمجھنا ہے تو اسی طرح سمجھنا ہے کہ یہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتی ہیں، اور جو اپنے بس میں وہ کام کرتے چلے جانا، جو اپنے بس میں ہے وہ اپنا کام کرتے چلے جانا ہے، اسی لیے کہ اللہ ہم سے وہی یہی بات پوچھے جو تمہارا کام تھا وہ تم نے کیا کیا، کہنا، بتانا، پہنچانا، خود ذاتی طور پر کھڑے رہنا، حق کے لیے وقت مال سب لگا دینے کے لیے تیار اور آمادہ رہنا، یہ ذمہ داری ہے، اجتماعیت اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ یا اللہ قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ رحم کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔